بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلوگ کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کچھ اہم خبریں. ایک تو ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس کا اعلامیہ جاری ہو گیا ہے اور کسی سے انتقام لیا گیا ہے. وہ کس سے انتقام لیا گیا یہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. اور جس زلزلے کا کہا گیا تھا کہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں پاکستان میں ایک خوفناک زلزلہ آئے گا, آج بھارت اور نیپال میں زلزلہ ہے. اب یہ کیا وہی زلزلہ ہے یا جو اس زلزلے کی بات ہو رہی ہے وہ زلزلہ آنا ہے؟ اس تمام چیزوں پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے آیا تھا میں ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے, جس میں ایک اہم اعلان بھی کیا گیا ہے. اس میں ایک تو سب سے بڑا ایک واضح اعلان یہ تھا کہ طاقت کا استعمال صرف ریاست کے پاس ہوگا. یہی بات ہم گزشتہ کئی دنوں سے کہتے ہوئے آئے کہ طاقت کا استعمال صرف ریاست کے پاس ہی ہونا چاہیے اور کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عام شہری کے ہاتھ میں بھی ایک پسٹل ہے. کیوں؟ اس نے اپنی سیفٹی کے لیے رکھا ہوا ہے, ایک ہتھیار جو ہوتا ہے. اب اس نے اپنی سیفٹی کے لیے کیوں رکھا؟ اب کراچی کی اگر میں بات کروں, ہے تو ویسے پورے پاکستان میں, لیکن میں اگر مخصوص صرف کراچی کی بات کروں تو یہاں پر اگر آپ دیکھا جائے تو کتنے دن میں ایسی وارداتیں ہوتی ہیں کہ لوگ اپنی ہی بائکوں سے, اپنے ہی موبائل فون سے اور اپنے ہی نقدی رقم سے محروم ہو جاتے ہیں. یعنی کہ چلتے پھرتے آئے, گن دکھائی اور لے گئے. اس طرح کی اسٹریٹ کرائمز کی واردات کی وجہ سے پسٹلز رکھنی پڑتی ہیں. لیکن دیکھا جائے تو یہ پسٹلز کا جو رواج ہے نا ایک بہت خطرناک ہے. اب اس سے پہلے میاں صاحب کی جب حکومت تھی, جب یہ ایک طے کر لیا گیا تھا کہ پورے پاکستان میں آپریشنز کرنے ہیں, اور جس میں رینجرز نے پورے پاکستان میں آپریشن شروع کیے تھے. مجھے پورے پاکستان کا تو میں نے پورا ڈیٹا اکٹھا نہیں کیا, لیکن جو میں نے کراچی کی تفصیلات دی تھی وہ یہ تھی کہ تمام جگہوں پر, تمام مکانات پہ رینجرز کی چیکنگ کی گئی تھی. رینجرز نے چیکنگ کے دوران کئی اسلحے پکڑے اور کئی ایسے مشکوک افراد پکڑ لیے تھے اور انہیں لاک اپ بھی کر دیا تھا. لیکن اس کا موٹیو کیا تھا؟ اس چیز کا موٹیو یہ تھا کہ ہم نے اس ٹائم بھی کہا تھا, دوبارہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا موٹیو یہ ہونا چاہیے کہ تمام پورے پاکستان کو اسلحے سے پاک کیا جائے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. یعنی کہ اسلحہ ہونا چاہیے, ایسا نہیں کہ اسلحہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اسلحہ صرف ریاست کے پاس ہونا چاہیے, کسی عام شہری کے پاس نہیں ہونا چاہیے. وہ کب ہو سکے گا؟ وہ تب ہو سکے گا جب ملک میں امن استحکام آئے گا, جب ملک میں بے روزگاری ختم ہوگی, جب ملک میں سرمایہ کاری ہوگی. اور اس کا بیڑا اب کس نے اٹھانا ہے؟ سیاستدانوں نے اٹھانا ہے, نہ کہ ہم نے اٹھانا ہے. یعنی کہ یہ عوام کا کام تو نہیں. عوام آپ کو اقتدار میں لے کر آتے ہیں سیاستدانوں کو کہ آپ آئیں, چلیں, آپ یہ ہمارے لیے کچھ مدد کر دیں گے, کچھ ہمارے لیے کر دیں گے, کوئی قانون سازی کر دیں گے. لیکن نہیں, ایسا کسی میں بھی دیکھنے میں نہیں ملا. اب جو ریاست نے ایک دوبارہ بیڑا اٹھایا ہے, یہ کرپشن کے خلاف جو نیب کیسز وغیرہ کھل رہے ہیں ریاست میں, اس میں یاد رکھیے گا عدلیہ بھی آتی ہے. تو اگر تو یہ اس کی طرح سے تیز چلتا رہا, صاف شفاف چلتا رہا, تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہوگا اور اس میں بہت اچھی کامیابی بھی ملے گی. کوئی بھی ہو, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا سربراہ ہو, کارکن ہو, رکن ہو, بزنس مین ہو, ایون کہ اسٹیبلشمنٹ سے کیوں نہ تعلق ہو, انہیں بالکل سزا ملنی چاہیے اور ان سے پیسے نکلوانے چاہیے, تاکہ جو یہ بھگت رہے ہیں نا اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں, کم سے کم ان میں کمی آ سکے. اسٹریٹ کرائمز کیوں کرتے ہیں لوگ؟ چوری چکاری کیوں کرتے ہیں؟ یہ پسٹل دکھا کے چھیننا چھاننا کیوں؟ ایک تو بے روزگاری ہے, دوسرا مہنگائی. جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی تو پھر آخر کے دو آپشن بچتے ہیں. جو غیرت مند ہوگا, یعنی کہ جس میں اتنی جسارت نہیں ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکے, ایک شرمندہ وائٹ کالر جسے کہا جاتا ہے. اب کیا راستہ ہوتا ہے؟ وہ ایک ہوتا ہے خودکشی, دوسرا ہوتا ہے ایک ہتھیار اٹھا کے باہر نکل جانا. تو جو زیادہ تر افراد نے استعمال کیا ہے وہ ہتھیار اٹھا کے باہر نکلے ہیں. اس چیز کا زیادہ استعمال کیا گیا ہے. اگر میں پچھلے ہفتے کا ڈیٹا کے ساتھ شیئر کروں تو پچھلے ہفتے میں 100 افراد اپنے موبائل فون سے محروم ہوئے ہیں. اب یہ میں صرف 7 دن کا بتا رہا ہوں اور پورے ملک کا نہیں بتا رہا, یہ میں صرف آپ کو ایک کراچی کا بتا رہا ہوں. کچھ تو ایسے ہیں جو اپنی ایف آئی آر بھی درج نہیں کرواتے. یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ایف آئی آر درج کروائی ہے. اب پورے ملک میں کتنے ایسے ہوں گے جو ایف آئی آر درج نہیں کراتے؟ یا پھر کراچی کو لے لیں, کتنے ایسے ہوں گے جو ایف آئی آر درج نہیں کراتے؟ کیوں نہیں کرواتے؟ ان کو پتہ ہے کہ جب ایک چیز ملنی نہیں ہے تو ایف آئی آر کیوں درج کراؤں. یہ ہو گئی پہلی بات. دوسری بات یہ, اگر وہ ایف آئی آر کٹوانے جائے گا تو فری میں تو نہیں کٹتی نا بابو, اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مٹھائی دینی پڑے گی. حالانکہ مٹھائی کا حق بنتا نہیں ہے, یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں تھا, سوگ کے لیے تھا. کیوں؟ وہ ایک بندہ, ایک شخص اپنی چیز سے محروم ہو گیا, یعنی کہ یا تو اپنی نقدی سے محروم ہو گیا یا گاڑی سے محروم ہو گیا, یا پھر تو یہ اس کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں. اس میں کوئی مٹھائی بنتی بھی نہیں. یعنی کہ اب کچھ لو تو بھی جائے, کچھ دو تو بھی جائے. تو یہ تو حال ہے. اس چیز کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے ریفارمز. جب تک آپ ریفارمز نہیں کریں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہونے والا. اب اسی چیز کو کنٹینیو کرتے آگے آئے تھے. جو اعلامیہ تھا وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دو.
1 نومبر سے کوئی بھی غیر ملکی شہری بغیر پاسپورٹ داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایپیکس کمیونٹی کا حوالہ ہنڈی اسمگلنگ اور بجلی چوری کے خلاف مزید سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ، یعنی کہ یہ وہ چیز تھی جس کے بارے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جب ایک چیز آپ نے بیڑا اٹھا لیا نا تو اسے پھر فنش کریں، یعنی کہ ایسا نہیں کہ آپ نے دیکھا کہ نہیں یار تھوڑا طاقتور ہے تو نرمی رکھ دی یا پیچھے ہٹ گئے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ ایک چیز کے پیچھے لگ گئے تو پھر اسے گو اہیڈ کمپلیٹ کریں اور موو آن۔ انسداد منشیات کے لیے بھی سخت ایکشن ہوگا، ہر پاکستان کی فلاح و بہبود اور تحفظ مقدم ہے، بندوق کے زور پر کسی کو اپنا ایجنڈا مسلط کرنے نہیں دیں گے۔ پاکستان میں خودکش حملوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ یہ تھا ایپیکس کمیٹی کا ایک مختصر سا حوال۔ اب اسی چیز کو اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیں کہ اس میں تمام مسلح افواج کے سربراہان شامل تھے اور اس میں آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا ایک کچھ کہنا تھا کہ ہندوستان والوں سن لو۔ انہوں نے بڑا ایک سخت پیغام دیا، وہ انہوں نے سخت پیغام جو دیے پہلے آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بیک گراؤنڈ کا تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، یہ کہا تھا آرمی چیف صاحب نے۔ اور اب اس کا احوال یہ ہے کہ یہ ایک علامہ اقبال صاحب کی شاعری ہے اور یہ شاعری بہت بڑی طویل شاعری ہے، تو اس کا چھوٹا سا ایک حصہ آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے، اس کا تھوڑا سا مصرع آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں۔ اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس میں نیچے بھی کیا لکھا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اس شاعری میں لکھا ہے، نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ یہ کافی لمبی شاعری تھی، اس کا چھوٹا سا مصرع میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، علامہ اقبال کی شاعری تھی۔ اب یہ جو بیان دیا ہے، اب یہ جو شاعری سے انہوں نے آغاز کیا عالم چیف صاحب نے، اب مختلف ٹی وی چینلز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا پیغام پہنچ گیا، لیکن اس کے برعکس دوسری قوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک شاعری ہے۔ تو بالکل یہ شاعری ہے، میں نے آپ کے ساتھ اسکرین شاٹ بھی شیئر کر دیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی کو پیغام پہنچا رہے ہو نا تو اس میں شاعری بھی کام آ جاتی ہے، تو اس میں شاعری کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب یاد رکھیں ماضی میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس میں ڈی جے ایس پی آر صاحب کا ایک بیان تھا، ڈی جے ایس پی آر صاحب نے کہا تھا کہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ یہ بہت ایک بڑا اسٹیٹمنٹ تھا، اب سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کتنا کافی ہوتا ہے، تو یہ وہ اسٹیٹمنٹ تھی۔ اب بڑھتے ہیں تھوڑا سا خان صاحب کی طرف، کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، کیونکہ یہ جو کردار ہیں یہ اس چیز کے بڑے اہم حصے ہیں، تو انہوں نے جو کہا ہے ان کی اسٹیٹمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ الیکشن کے بعد بڑی گڈ نیوز آئے گی، باہر بیٹھے پی ٹی آئی سپورٹرز اپنی قیادت کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں۔ یہ تھے درانی صاحب، محمد علی درانی صاحب، تو ان کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم تھا۔ اگر تو پہلے میں اس چیز کو کنفرم کر دوں کہ یہ جو بیچ میں انہوں نے رول پلے کیا، بہت بڑا رول پلے کیا۔ ان کی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں عارف الوی صاحب سے، اور ایک آدھ ملاقات ہوئی ہے ان کی عمران خان صاحب سے، اکارڈنگ ٹو سورسز، جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن اب جو یہ اب مارکیٹ میں جو گردش کر رہی خبریں کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، تو عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اور نہ ہی ان کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایسا کہیں بھی نہیں کہا ہے کہ میری ڈیل ہو گئی۔ اگر عمران خان صاحب کی ڈیل ہو گئی ہوگی، اگر عمران خان صاحب کی ڈیل ہو گئی ہوتی تو آج عمران خان صاحب یا تو زمان پارک میں ہوتے یا پھر بنی گالا میں ہوتے، لیکن نہیں، وہ اب بھی کہاں ہیں؟ اڈیالہ جیل کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور اس میں واضح تھا کہ جتنے بھی مقدمات ہیں نا، میرے جتنے بھی مقدمات ہیں وہ سب قانون کے مطابق ہونے چاہیے، یعنی کہ یہ اس کا احوال آپ کو بتا رہا ہوں جو چھوٹا سا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ الیکشن میں فری ہینڈ دیا جائے، یہ نہیں ہو کہ یہ پی ٹی آئی کا تو اس کو دبوچ لو، اس کو دبا دو، فری اسپیس ہونی چاہیے سب کی، تمام جماعتوں کے لیے۔ تو اگر اس چیز کو آپ ڈیل میں انکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ ڈیل ہے، تو یہ کسی طرح سے بھی ڈیل نہیں ہے۔ رہا سوال عمران خان صاحب کے کیسز کا، تو انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میرے کیسز معاف کر دو یا مجھ سے مذاکرات کر لو، میں جیل کی بات کر رہا ہوں، یا مجھ سے مذاکرات کر لو یا پھر میں معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ یہ جتنی بھی خبریں ہیں یہ سب بے بنیاد ہے اور ایک جھوٹی خبریں ہیں، اس کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھائی مجھے 1 دن لگے، 1 سال لگے، 10 سال لگے، میں اپنے ملک میں ہی رہوں گا، اپنے ملک کی جیل میں ہی رہوں گا، یہیں سے ہی انصاف لوں گا۔ ان کی یہ کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ ہے، ان کا یہ کہیں بھی کہنا نہیں ہے، چاہے وہ ہو یا پھر ان کے وکلا ہوں یا پھر پارٹی کے سینئر قائدین ہوں، کہ عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا پھر کوئی بڑی خوشخبری آنے والی ہے، کسی کا کچھ بھی ایسا کوئی بھی انٹینشن نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور کہی گئی ہے کہ اس چیز پہ نظر رکھیں کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور وہ جان کو خطرہ کس طرح ہے کہ عمران خان صاحب کو سلو پوائزنگ کے ذریعے زہر دیا جائے گا، وہ زہر آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے اور جس سے پھر انسان کی موت ہو جاتی ہے، جس طرح سے شہباز شریف صاحب کے جو گواہان تھے ان کی موت ہو گئی۔ تو اس طرح کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں
کہ یہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں۔ اس چیز کے لیے بشرا بیگم نے درخواست دے دی ہے، جس کی نمائندگی سردار لطیف خوسا صاحب کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن اب اسی چیز کو کنٹینیو کرتے میں آگے چلتا ہوں۔ نسیم شاہ پاکستانی پلیئر جو ہیں، اب ان پر ایک داغ لگ گیا۔ وہ داغ کیوں ہے؟ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ورلڈ کپ میں نہیں گئے، اور وہ ورلڈ کپ میں کیوں نہیں گئے؟ وہ ورلڈ کپ میں اس لیے نہیں گئے کہ وہ انفٹ ہیں، وہ انفٹ نہیں ہیں اکارڈنگ ٹو ان کے فیملیز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں۔ جنہیں کوٹ کر رہا ہوں وہ ہیں منصور صاحب، منصور علی خان۔ وہ اپنے ویلاگز بھی کرتے ہیں اور ایک نجی چینل میں صحافی بھی ہے اور شو بھی کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے اتنا بتا دیا کہ وہ منصور علی خان ہے۔ نسیم شاہ کے گھر والوں سے تصدیق کی گئی ہے کہ یہ جو نسیم شاہ ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کی، کیا اس کے پیچھے ان کی انفٹ کی وجہ ہے یا کچھ اور ہے؟ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نسیم شاہ کی جو وجہ ہے وہ ان کی انفٹ نہیں ہے، یہ صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ ایک انہوں نے تصویر شیئر کی تھی عمران خان صاحب کی، وہ پکچرز لگی ہوئی ہیں وال پر، تو وہ اس کو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس چیز کی وہ بڑی وائرل ہوئی تھی وہ تصویر، جب نسیم شاہ صاحب خان صاحب کی تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز کو بنیاد رکھتے ہوئے انہوں نے نسیم شاہ کو ڈراپ کیا ہے اور بہانہ بنایا ہے کہ یہ ایک انفٹ ہے، جبکہ نسیم شاہ صاحب انفٹ نہیں ہے۔ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ ان نسیم شاہ کے گھر والوں کا کہنا ہے۔ اس سے بڑا بغض کیا ہوگا کہ یعنی کہ آپ نے کھیل کو بھی سیاست کی نظر کر دیا ہے، اس سے بڑا بغض کیا ہوگا؟ اب ایک کھلاڑی اگر دوسرے کھلاڑی کو دیکھ رہا ہے، عمران خان صاحب تو ان کے لیے رول ماڈل ہے نا۔ تمام جتنے بھی پلیئرز ہیں، یہ شاہد افریدی وغیرہ جتنے بھی، یہ بقول منہ سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے تو رول ماڈل ہیں۔ تو جب یہ اگر ان کی صرف تصویر ہی دیکھ رہے تھے تو ان کا یہ حال کر دیا، یقین جانیے اگر یہ ان سے ملاقات کر لیتے یا پھر ان کے ہاتھ ملا لیتے یا پھر ان کے جیل کے باہر سے گزر جاتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ مجھے تو لگ رہا ہے یہ بھی اغوا ہو جاتے اور پھر عمران ریاض والا حال ہوتا کہ ابھی ہمیں اطلاع ملی کہ یہ افغانستان میں پایا جا رہا ہے، لیکن ہماری پوری فورس اس پر کام کر رہی ہے اور اسے بازیاب کرائے گی، اور پھر پورے کے پورے ہمیں 144 دن انتظار کرنا پڑتا نسیم شاہ کا۔ جب نسیم شاہ جس طرح عمران ریاض خان صاحب ہیں جو کہ 40 کی عمر میں گئے تھے اور ایک اس طرح سے واپسی لوٹے ہیں جیسے کہ 67 برس کا بندہ، تو نسیم شاہ 20 سال کی عمر میں جاتے تو ایسے آتے جیسے کوئی 40-45 سال کا آدمی ہو۔ خیر یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب دوسری چیز آ جائے کرکٹ کے چودھریوں کا برا حال۔ اب وہ کرکٹ کے چودھریوں کا برا حال یوں ہے کیونکہ آپ نے یعنی کہ اتنی بڑی آپ کی اکنامی، ورلڈ اکنامی اور اتنی بڑی جمہوریت، آپ کا اسٹیڈیم کا حال دیکھیں۔ آپ اپنے ملک میں ایک ایونٹ کرا رہے ہیں ICC ورلڈ کپ 2023 اور اس میں آپ نے دیکھیں حال کیا رکھا ہوا اپنے اسٹیڈیم کا، تو یہ تو ان کا حال ہے۔ اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا، یعنی کہ ایک چیز تو اس میں عیاں ہو گئی کہ پاکستان نے PSL کروایا ہے اور پاکستان نے بھلے ہی ایشیا کپ کے چند میچز کرائے ہوں، لیکن ہماری قابلیت آپ نے دیکھ لی اور ان کی قابلیت دیکھ لی۔ ایون کہ ہم نے اپنی پچ کو ڈرائی کرنے کے لیے PSL میں آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ہیلی کاپٹرز کا استعمال کر لیا تھا، پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹرز اس میں استعمال ہوئے تھے، اور یہاں بھی وہی موم بتی مافیا چل رہی ہے۔ تو یہ تو ان کرکٹ کے چودھریوں کا حال ہے، یہ صرف دھمکی دینا جانتے ہیں، اس کے علاوہ یہ اندر سے اس طرح یہ ان کی ایکسپوز ہوئے ہیں۔ میں ان پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں انڈیا پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں BCCI پہ تنقید کر رہا ہوں کہ ان کی کارکردگی کا حال دیکھیں، میں ان کی پالیسی پہ تنقید کر رہا ہوں، میں باقی انڈیا پہ تنقید نہیں کر رہا۔ بھارت کو سپریٹ رکھیں، کھیل کو اس طرف رکھیں، تو بھارت الگ ہے، کھیل الگ ہے، سیاست الگ ہے۔ اب اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ ایک جو زلزلے کا کہا گیا تھا کہ ایک میجر زلزلہ آنے والا ہے پاکستان میں آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں، اب وہ زلزلہ پاکستان میں تو نہیں آیا البتہ، لیکن بھارت اور نیپال میں ضرور آیا ہے، جو کہ مختلف اس کے اشاریے بتائے جا رہے ہیں کیونکہ اتنے شہرز ہیں تو اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو بتایا گیا ہے وہ ہے 6.1 کا زلزلہ کہ بھارت میں جو آیا زلزلہ۔ اب اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے بتاؤں کہ کیا یہ وہی زلزلہ ہے جو کہ پریڈکشن کی گئی تھی جس کی کہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں پاکستان میں ایک بہت میجر زلزلہ آنے والا ہے۔ خیر اس میں لفظ پاکستان کا استعمال ہوا تھا، اس میں لفظ ایشیا کا استعمال نہیں ہوا تھا۔ اگر اس میں ایشیا کا لفظ استعمال ہوتا نا تو ہم ضرور اس کو یہ کاؤنٹ کر لیتے کہ ہاں ایشیا کی بات ہوئی نا تو چلیں انڈیا میں اور نیپال میں وہ زلزلہ آ گیا ہے، لیکن اب کوشچن مارک اب بھی وہیں پر اپنے موجود ہے، کیا پاکستان میں زلزلہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ خیر آنا نہ آنا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ایک سائنٹیفک حوالے سے یہ تحقیق ہو جاتی ہے، یعنی کہ پتہ چل جاتا ہے آپ کو اسکیل کے حوالے سے کہ بھائی زمین کی حرکت کیا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ زلزلہ آئے گا۔ آنا نہ آنا اس کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے بھی ہاتھ میں نہیں، ہمارے بھی ہاتھ میں نہیں، یعنی کہ بول سب سکتے ہیں لیکن کرتا ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی پریڈکشن جو تھی کہ پاکستان میں زلزلہ آنے والا ہے، کیا وہ یہی پریڈکشن تھی؟ اگر تو وہ یہی تھی تو اچھا ہے، ایک طرح سے زلزلہ آیا اور تھم گئی کہانی ختم،
لیکن اگر تو زلزلہ اب آئے گا پاکستان میں تو یہ ایک الارمنگ، اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔